بالکل نہیں تھا فزیکل ٹارچر, لیکن ایک مینٹل ٹارچر بہت زیادہ تھا. آپ سو نہیں پاتے, آپ کو ایک چھوٹا سا سیل ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں 10x12 کا روم تھا وہ, اس کے اندر آپ سوچیے نا 19 لوگ آ جائیں, 19 لوگ, واش روم آؤٹ آف آرڈر ہے, اس آفس میں پانی نہیں آتا تھا, واش روم آؤٹ آف آرڈر ہے, اور اتنی اسمیل ہوتی تھی کہ سیل بھی ایسے جو حوالات تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ واش روم ہی ہے. ایون کہ میں نے ایک دن جا کے ان کو کہا, جو ایف آئی اے کے اہلکار گزرے تھے, تو میں نے کہا کہ یار پانی کیسے ادھر منگوائے گا, تو وہ میرے جب سیل کے قریب پہنچے تو ایک قدم پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ یار یہ ایگزاسٹ تو چلاؤ. مطلب سوچیے نا کہ ان کو خود وہ ادھر سمیل بتا ڈیلیبریٹلی ایسی حالت میں رکھا گیا جس کا شاید مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ دوڑنے کی کوشش کریں آپ. بالکل عام آدمی obviously جو ایک نارمل ماحول میں رہتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل یہی کوشش تھی, وہ جان کے اس ماحول میں رکھا ہے. میں بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے کوئی اور واش روم یوز کروا دیں, اور ایک دن میں سن سکتا تھا کہ میں نے اہلکار کو بہت ریکویسٹ کی, انہوں نے جا کے اپنے ایک سینئر سے پوچھا, مجھے ان سینئر کی آواز آئی کہ وہ وہی واش روم یوز کرے گا. توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نہیں ٹوٹے. آپ جتنی بھی پیشوں میں آپ آئے, آپ یہی کہتے رہے کہ میں اپنی سورسز بھی نہیں بتاؤں گا, میں گیجٹس جو ہے وہ سب چیزوں کو اون کر چکا اپنی ویڈیوز کو, پھر کیا مزید اس کی ضرورت ہے. اور اڈیالہ جیل میں پھر آپ گئے, وہاں پہ بھی یہ اطلاعات آئی کہ آپ کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا, جبکہ آئسولیشن میں تو یا بہت ہائی پروفائل قیدی ہو جیسے سیاسی یا کوئی خطرناک قیدی ہو ان کو رکھتے ہیں آئسولیشن میں, ادروائز تو ملزم کو آئسولیشن میں نہیں رکھتے. جی مجھے پہلی رات یہی ہوا میرے ساتھ. مجھے جا کے ایک سیل میں لے جایا گیا جو بالکل ایک جو قیدیوں کی بیرک تھی اس کے بیک سائڈ میں ایک جگہ تھی, وہاں پر اس کے 4 دیواریں تھی بہت اونچی, اور اس کے اوپر باب وائٹ لگی ہوئی تھی. وہاں پہ مجھے اندر لے جایا گیا. اندر لے جا کے ایک چھوٹا سا 8-10 مرلے کا پلاٹ تھا جس میں جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی. اس کے اینڈ پہ ایک آئسولیشن میں ایک چھوٹا سا سیل تھا جس میں مجھے بھیجا گیا اندر, اور وہاں پر ڈال کے مجھے لاک کر کے چلے گئے. نہ وہاں پر کوئی پولیس والا تھا, نہ کوئی انسان, نہ کچھ تھا, اور میرے سیل میں کمبل بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سردی تھی. تو مجھے تھوڑی دیر بعد بڑی شدید سردی لگنے لگی, تو میں نے وہ اس سے بوتل سے بجانا شروع کر دیا سلاخوں کو کہ کوئی آئے سنے. پھر میں نے آوازیں دی, بہت, کوئی نہیں آیا. اور پھر ایک آئے, مجھے بہت دیر گئے, فیل ہوا کہ کوئی باہر واک کر رہا ہے, تو میں دیکھا تو ایک پولیس والے مجھے دور نظر آئے. میں نے آوازیں دی, وہ آئے. وہ جب گئے اور وہ ایک لے کے آئے فرسٹ ایڈ والا باکس کسی کو ساتھ, تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کے سیل کی تو ہمارے پاس چابی نہیں ہے, اب ہم آپ کو چیک کیسے کریں. تو وہ مجھے ادھر سے دور سے گولی پھینک کے یہ کھا لو. میں نے کہا کس چیز کی گولی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے, آپ کو ریلیکس کر دے گی. میں نے کہا بھائی میں یوں بلائنڈلی کوئی گولی نہیں کھا سکتا. اور نیکسٹ مارننگ جب مجھے لے جایا گیا, چیک کیا گیا, تو مجھے 102 بخار تھا. اور پھر جو دوسری چیز تھی, وہاں پر آپ کو ریڈنگ مٹیریل نہیں دیتے, اخباریں, بکس نہیں مجھے آنے دی جاتی تھیں. لٹرلی شہزاد صاحب میں ٹوتھ پیسٹ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ پڑھتا رہتا تھا ٹائم گزارنے کے لیے, کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کا. مقصد یہ تھا کہ مینٹل ٹارچر کیا جائے اور اتنی مشکلات پیدا کی جائے کہ وقت نہ گزارا جائے نا. جی تو پہلی رات تو بہت ہی عجیب و غریب گزری تھی. پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ باقی قیدی جیل کے اندر گھوم سکتے ہیں, لیکن مجھے ایک مخصوص احاطہ میں محدود کر دیا گیا تھا, اور کہا تھا کہ میں باہر نہیں جا سکتا اور کوئی اندر آ کے مجھ سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو میں پھر وہیں پر بیٹھا رہتا تھا. وہ جنگلی گھاس کے اوپر اگر کوئی شہد کی مکھی کسی پھول کے اوپر آ جاتی تھی تو اس کو فالو کرتا رہتا تھا کہ ٹائم گزارنا ہے. یہ جو آپ